لہجہ اور الفاظ ہمیشہ اچھے رکھیں. یہی چیز ہمیں اپنوں کے پاس لے آتی ہے اور یہی چیز ہمیں اپنوں سے دور کر دیتی ہے. ایک لڑکا تھا، اس کو بہت غصہ آتا تھا. ایک دن اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا تم اتنا غصہ نہ کیا کرو، یہ اچھا نہیں ہوتا. وہ لڑکا کہنے لگا ابا جی مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں کیا کروں، میرے سے برداشت ہی نہیں ہوتا. تو اس کے باپ نے کہا بیٹا اب تمہیں جب غصہ آئے تو تم نے ایک لکڑی لینی ہے اور اس کے اوپر ایک کیل ٹھوک دینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جی. اس لڑکے کو جب بھی غصہ آئے وہ اس لکڑی کے اوپر کیل ٹھوک دے. اسی طرح اس نے 60-70 کیل ٹھوک دیے اور ایک دن اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا ابا جی اب مجھے غصہ کم آتا ہے. تو اس کے باپ نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے، اب تم ایسا کرو وہ جو کیل تم نے ٹھوکے تھے ان کو نکال دو. اس لڑکے نے وہ سارے کیل نکال دیے. اس کے باپ نے کہا وہ لکڑی میرے پاس لے کے آؤ. وہ لکڑی اپنے باپ کے پاس لے گیا اور اس کے باپ نے کہا دیکھو تمہیں جب بھی غصہ آیا تم نے ایک کیل ٹھوکا، اب دیکھو اس کے اوپر 60-70 نشان گڑے بنے ہوئے ہیں، نشان پڑ گئے ہیں. جب تم کسی سے غصہ کرتے تھے، بلا وجہ لڑتے تھے، بحث کرتے تھے تو اس کے اوپر ایک نشان کیل ٹھوکتے تھے اور اس کا نشان ابھی باقی رہ گیا ہے. یاد رکھیں ہم جب بھی کسی سے بحث کرتے ہیں، کسی سے غصہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم کسی سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں لیکن وہ نشان باقی رہ جاتا ہے، وہ نشان نہیں جاتا. اس لیے زندگی کے اندر غصہ نہ کیا کریں، برداشت کر لیا کریں، درگزر کر لیا کریں. اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.